بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے درس قرآن کی جو تفسیر میں نے علیحدہ شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دروس آپ کے سامنے مسلسل جاری و ساری ہیں۔ اس واسطے میں زیادہ تمہید شروعات میں نہیں لیتے ہوئے آپ کو پچھلے درس کے چند نکات بیان کر کے آگے لے چلتا ہوں، تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کا فہم اور قرآن کی تفسیر کو آگے لے جا سکیں۔ گزشتہ کے مضمون میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ خاص کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 اور 12 اور 11، ان تین آیتوں میں جو خلاصہ رب العالمین نے دیا ہے، جو پیغام دیا ہے،
اس پیغام کو اگر ہم نفاق کی حیثیت سے واقعتاً سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ جماعتی زندگی کے اندر رکھ کے سمجھیں گے تو بہت آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ اور اس حیثیت سے منافقین کا ایک خلاصہ، ایک تاریخ میں نے سامنے رکھی تھی، اور اس سلسلے میں رب العالمین جب ان سے کہا، آیت نمبر 13 جس میں فرمایا کہ صحابہ جیسا پکا سچا اسلام قبول کرو جو کہ نفاق سے بالکل خالی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان بیوقوفوں کی طرح ہم لائیں گے؟ تو رب العالمین نے اس کا جواب بڑا سخت دیا ہے، جو لفظ انہوں نے کہا اسی لفظ کے ساتھ جواب دیا، کہ فرمایا کہ الا انہم ہم السفہاء، بدبختو وہ بیوقوف نہیں تم ہو۔ اس سے معلوم ہوا عظمت صحابہ کے سلسلے میں رب العالمین نے کس طرح ہمیں متوجہ کیا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ بدبختو زمین پر تم صحابہ کو جیسے کہو گے آسمان عرش والا تم کو وہی جواب دے گا۔ اگر تم کہو گے کہ یہ امانت دار نہیں تھے، یہ آگے چل کر کیا ہیں مخالف ہوئے اور دنیا کے لیے لڑائی جھگڑا کیے، جھوٹ بولے، تو رب العالمین بھی تمہارے لیے وہی رکھے گا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو گئے اور جنت کی سرٹیفکیٹ پا چکے، لیکن یہ بدبخت جو کہنے والے ہیں جہنم رسید ہوں گے۔ تو اسی واسطے جو لفظ انہوں نے کہا صحابہ پر وہی لفظ دوہرا دیا، فرمایا کہ بے وقوف تو تم ہو۔ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا تفسیر آیت نمبر 11 کے اندر کہ یہ لوگ اصل میں نیوٹرل درمیان رہنے والے تھے، یہ درمیان ہی نفاق ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑا گروہ سمجھتا ہے ہم درمیانی ہیں جی، ہم کہیں کے نہیں ہیں جی، کسی کے نہیں ہیں، ہم تو کیا ہیں جی، بس سب برابر کے ہیں، جو جن کو صحیح معلوم ہوا کر لو۔ یہ نفاق کی علامت ہے۔ تمہیں ایک سوئی کے ساتھ توحید کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور بیان بھی کرنا ہوگا۔ اگر تم اس میں چاپلوسی کرو گے تو یہ عقیدہ نفاق کے اندر کا ہے، یہ تمہارے عقیدے میں نفاق آ گیا ہے۔ اب اس کی تشریح آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تبارک و تعالی تشریح ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، جو منافق قسم کے انسان نما شیطان ہے، جسم تو انسانی ہے لیکن کردار شیطانی ہے، سے بہت ہیں جن کی طرف رب العالمین اشارہ کر رہا ہے اس آیت۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو کیا ہیں جی تمہارے ساتھ ہیں اصل میں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ رب کا جواب دیکھو ایسے کردار والوں کو، اللہ یستہزئ بہم، بدبختو یہ تم نہیں، اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو مذاق زیبا نہیں، یہاں یہ دراصل الفاظ کے بدلے میں الفاظ آئے ہیں، رب العالمین کا غصہ ظاہر کر رہا ہے یہ لفظ کہ اللہ یستہزئ بہم، بدبختو اللہ تم سے مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور تمہیں کیا ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ تم اندھے ہو کر بھٹکتے چلے جاؤ۔ طغیان اصل میں گہرا کسی کے اندر داخل ہو جانے کو کہتے ہیں، طغیان، تم بہت دور نکل جاؤ اندھوں کی طرح، اسی کارکردگی میں، اسی سلوک میں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا رب العالمین نے اس کیریکٹر کو سب سے زیادہ جھوٹا اور اسلام کے بالکل مخالف کیریکٹر بتایا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو لے کے چلیں گے، کسی کو برا نہ کہو بھائی، برائی کو برائی ہی کہنا پڑے گا، جن بدبختوں نے دو رویہ اختیار کیا تھا، دوغلاپن اختیار کیا تھا، جو ادھر کے بھی ادھر کی بھی باتیں کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ شیطان ہے، شیطانی خصلت ہے۔
ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھتے تھے، ہدایت پانے کے لیے نہیں، بس دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ پھر یہاں سے جاتے تھے تو اپنے شیطانوں میں ملتے تھے، جب وہ پوچھتے تھے کہ کیا جی تم وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، ارے نہیں بھائی اصل میں تو ہم کیا ہیں آپ کے ساتھ ہیں بھائی، یہ تو اس واسطے کہ صرف دکھاوا ہے، ہم ان کو مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا کرو مذاق، اصل مذاق تو اللہ تم سے کر رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، ہدایت نہیں ملی تمہیں، اور کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون اصل میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ بدل ہے، بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اور وَيَمُدُّهُمْ، اب دنیا میں تمہیں کیا ہے ڈھیل بھی دے رہا ہے، نفاق پر نفاق بڑھتا جا رہا ہے، حرام کاری یہاں پر بھی بہت سے لوگ دیکھیں گے، اگر توحید کو اپناتے ہیں، شرع کو اپناتے ہیں، شریعت میں حلال حرام دیکھ دیکھ کے قدم رکھ کے چلتے ہیں تو وہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ اب جو نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ شرع پہ چلتا ہے، جھوٹ بھی چلا، شراب بھی چلی، حرام کاری بھی چلی، سود کا پیسے سے بھی کیا ہے لے رہا ہے، بلڈنگیں بن رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ہو بزنس ہو رہا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو کیا ہے جی تب یہی صحیح ہے، اللہ میرے سے راضی نہ ہوتا تو اتنی دولت کیوں دیتا۔ ارے بدبخت، یہ سمجھ کے اللہ کی رضا دولت میں نہیں ہے، کسی کو دولت کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی نبی کیا تنگ دست نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا یہ بالکل الگ چیز ہے، وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے تھکتے نہیں، یہ بہت غریب تھا، اللہ ایک آنکھ کھول کے دیکھ لیا میں بہت امیر ہو گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دولت کا مل جانا کیا ہے، عہدے کا مل جانا کیا ہے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اللہ آنکھ بند کر کے تھا کہ ایک آنکھ کھول کے دیکھ لیا، نعوذ باللہ، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ تو اس واسطے رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کو ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ اسی واسطے مسلمانوں، بدکاروں کی بڑھتی ہوئی دولت، شرع کے مخالفوں کی بڑھتی ہوئی دولت، شرک اور درگاہ پرستی میں کیا ہے ملوث لوگوں کی بڑھتی ہوئی دولت کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اصل میں اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، ان کا ایک وقت مقررہ ہو چکا تھا تو دے رہا ہے، چلو اور آگے بڑھو اپنی جہالت میں، اپنی کیا ہے ضلالت میں، فی طغیانہم یعمہون۔ اور یہ بھی کیا ہے اس ڈھیل کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، کیا خرید لیا؟ ضلالت کو، گمراہی کو، اور بیچا کیا جی؟ ہدایت کو۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی بدبختوں نے۔ رسول جیسی شخصیت سامنے آئی، تلاوت کلام پاک کیا ہے خود اللہ کے رسول پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہدایت نہیں۔ اتنی بڑی بدبختی، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے؟ ایسا سب کچھ پانے کے باوجود ہدایت نہیں پایا، تو رب العالمین کہتا ہے یہی ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ کیوں؟ دنیا پرستی آ گئی، چند درہم و دینار کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے اخلاص کو بیچ دیا، اس دنیا کے آرام سکون کے واسطے جو کچھ تمہارے لیے عیش اور تمہیں دکھتا ہے چمک دھمک کے لیے، تم نے کیا ہے اپنے اخلاص کو بیچ دیا، دوغلے پن کا شکار ہو گئے، منافق ہو گئے۔ تو رب العالمین کہتا ہے کہ تم کو کیا ہے ہدایت سامنے تھی، لیکن تم نے اس کو چھوڑ کر جو خریدا وہ گمراہی کو خرید لیا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ قرآن اور حدیث سامنے رکھ کے بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ چیز بالکل صحیح ہے، دیکھو یہ رسم و رواج، یہ تمہارے کیا ہیں خرافات بدعات، یہ دیکھو قرآن بالکل منع کر رہا ہے، دیکھیے یہ صاف ستھری توحید کے اندر آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سب یہ سب نہیں اختیار کرتے، ہمیں تو ہمارا اپنا والا ہی چاہیے جس میں آزادی ہو، جو چاہے کرتے رہو، جتنی چاہے حرام کاری کرو،
لیکن آخری میں لے آ کے کیا ہے، کہیں چادر چڑھا دو تو تمہارے تمام گناہ معاف، کسی درگاہ کا عرس کرا دو، پھر اس کے بعد تمہاری کیا ہے، شراب بھی چلتی رہے، تمہارے نمازیں نہ پڑھو اور جو کچھ کرتے رہو سب کرتے رہو، اور سود میں کھاتے رہو، اور اسی طرح ظلم کرتے رہو، ناحق لوگوں کا پیسہ دباتے رہو، سب کرتے رہو، آخری میں کیا ہے، کسی درگاہ کا عرس کرا دو تو تمہارے پورے گناہ معاف ہیں۔ بس ہمیں تو یہ زندگی چاہیے نا جی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، جنہوں نے کیا ہے، خرید لیا گمراہی کو اور ہدایت کو بیچ دیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے فما ربحت تجارتہم، ہرگز بھی ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے، نفع ہرگز بھی نہیں دے گی۔ ربح کا مطلب ہے نفع دینا۔ ما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، نہ یہ ہدایت یافتہ ہے، نہ ان کو ہدایت ملے گی، نہ ان کی تجارت ان کو نفع دے گی، بالکل بھی نہیں۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی، یہاں سے نکلیں گے، قیامت کا منظر ہوگا، حشر میں اٹھیں گے، منافقین کے ساتھ جو سلوک ہوگا، تب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی، تب سمجھیں گے یہ ہم نے کیا کر کے آیا تھا، کیوں نہیں قبول کر لیا ہم، کیوں نہیں ہم نے اپنی دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اس وقت لاکھوں چیخ و پکار کر کے فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ پھر صم بکم کی آیت آئی ہے، میں پہلے اس واسطے بیان کر دیا کہ وہ چیز آپ کو تسلسل کے ساتھ مل جائے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، فلما اضاءت، جب آگ پوری کی پوری روشن ہو گئی، ما حولہ، پورا کا ماحول اطراف کا کیا ہے، روشنی کا ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے وہ روشنی لے گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اندھیرا کر دیا، وہ نور چلا گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور یہ چھوڑ دیے گئے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں کے اندر، یہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ ایک تو نفاق کی گندگی اپنے اوپر ڈال لیے، ایک تو اندھیرے میں پہنچ گئے، اس اندھیرے میں اب پھر کیا ہو گیا، اتنا اندر چلے گئے تو یہ بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، نہ بول سکتے ہوں، نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں، اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب ان کے ایمان لانے کے کتنے راستے سے سب بند ہو گئے ان کے لیے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ اب ان پر ہزار آیتیں آپ پڑھ کے سنائیں، آپ روایت بخاری کی حدیث سامنے رکھ دیں، نہیں آنے والے ہیں۔ ان پر تو پردہ پڑا ہوا ہے نا جی، آج بھی بہت سے لوگ ہیں، اور قیامت تک قرآن ہے تو ان آیتوں کا اطلاق بھی جن جن صفات کے اندر جو لوگ ہیں ان سب پر ہوگا، خاص مدینے کے منافقین کے لیے ہی نہیں ہے، بس یہ سب کے لیے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی تشریحاً دو مثالیں ساتھ میں بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی، اور دونوں الگ الگ ڈیفرنٹ لوگوں کی ہے، لیکن دونوں ہیں منافق۔ فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے تیز بارش ہو رہی ہو، او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اور اس میں بڑی اندھیری رات ہو، اندھیریاں ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، بجلی کی چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ اس ڈر، یہ کڑک، یہ گرج کی وجہ سے ڈر کے مارے یہ اپنے انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت،
کہ کہیں ان کے اوپر بجلی نہ پڑ جائے اور موت کے ڈر سے۔ اللہ محیط بالکافرین، لیکن یہ کافر کہاں بھاگ کے جائیں گے، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ ابھی ان مثالوں کی میں نے تشریح نہیں کی کیونکہ بڑی گہری مثالیں ہیں، ایک ایک مثال پر الگ تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ اب اگلی آیت دیکھیے، نمبر 20، فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی بصارت کو چھین لے، یعنی ایسی کیفیت ہے کہ زوردار بارش ہے اور اندھیرا ہے، فیہ ظلمات ورعد، پھر اس کے بعد کیا ہے، بجلی کی کڑک آواز آ رہی ہے اور ساتھ میں بجلی چمک رہی ہے، اور برق، حالت یہ ہے کہ ڈر کے مارے ان کے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں اور یہ انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیے ہیں ڈر کے مارے کہ کہیں مر نہ جائیں، اور اللہ پورا کا پورا ان کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بچ کے نہیں جا سکتے۔ اور کہا کہ ایسی کڑک ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی ان کی بصارت چھین لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی کیا ہے تھوڑی سی روشنی مل جاتی ہے بجلی کی چمک کی وجہ سے، تھوڑا چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان لوگوں کی کیا ہے، پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے ان کی بصارت اور ان کی سماعت کو لے جاتا، ان کو سننے کی قوت، ان کو دیکھنے کی قوت اور ان کے سننے کی قوت کو لے جاتا۔ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ 3 آیات جو کہ جس کے اندر 2 مثالیں ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ایک تو کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، دوسری مثال یہ ہے او کصیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرا اپنی جانچ اور نفاق کی جانچ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ میں 3 آیتوں میں 2 مثالوں کا جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے اس کی تشریح کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے الحمدللہ درس بخاری تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ لوگوں کو حدیث جو کہ کتاب الوحی کی آخری حدیث ہے اور اس کا جو شروع کا اسٹیج ہے اس کو میں نے بیان کیا، اور اس میں خاص طور پر جب ابو سفیان دربار روم میں پہنچتے ہیں اور دربار سجتا ہے، ابو سفیان کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، ترجمان کو لایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہہ کے ان کے پیٹھ پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے، کچھ غلط بیانی کریں گے تو تم مجھے اطلاع کرو۔ پھر اس کے بعد بادشاہ جب کلام شروع کرتا ہے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سوال کرتا ہے اس سوال کے بارے میں آپ کو بیان کیا، اور سوال کے جواب ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہ دے سکے، جو انشاءاللہ اسی حدیث کی تشریح میں آج میں آپ کو اس ایپیسوڈ میں لے جاؤں گا۔ بڑی دلچسپ اور بہترین حدیث ہے اور اس کے اندر کئی نکات ہیں۔ تو سامعین سے، ناظرین سے میری التجا ہے کہ آپ متوجہ ہو کے سنیں، غور سے سنیں۔ طالب علم سے میری درخواست ہے کہ وہ نوٹ قلم لے کے بیٹھے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے، اور اس سے بخاری کا درس جو سب سے بہترین
اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اس کے لیے اپنا ذوق شوق پیش کرے تاکہ اللہ علم کا کچھ حصہ اس ادب کے ناطے، اس شوق ذوق کے ناطے عطا کر دے۔ تو ناظرین، آئیے ہم چلتے ہیں اگلے ہمارے اس حوار کے اگلے پوزیشن، اگلے درجے کی طرف، کہ سب سے پہلا سوال کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، کیف نسبہ فیکم، دیکھو تمہارا اپنے خاندان میں، یعنی تمہارے قریش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کس خاندان سے یہ آئے ہیں۔ اسی لیے انبیاء ہمیشہ قوم کے بہترین خاندان ہی میں آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین خاندان میں آئے دنیا کے، اور یہ علم والا تھا، نصرانی تھا، آسمانی کتابیں پڑھا ہوا تھا، اسی واسطے اس نے بھی کیا ہے، سوالات بھی بڑے ججے تلے کیے ہیں اور بڑے پرفیکٹ کیے ہیں ایک نبی کو جانچنے کی، اور جواب دینے والا بھی وہ تھا جو باوجود بہت زیادہ عناد اور غصہ رکھنے کے بھی جھوٹ نہ بول سکتا تھا اور قریبی رشتہ دار تھا۔ اس واسطے یہ مکالمہ بہت دلچسپ ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں کی ذہانت، اور خاص کر ملکہ روم جو ملک روم ہے، اس کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ تمام غیر مسلمین کو ایک طرح کا اشارہ ہے کہ تم سے زیادہ ذہانت والا جب یہ بات مان لیا، ان سوالات کے جوابات سن کے، اگر تم کو بھی کوئی کیا ہے خلل اور شک ہوتا ہے تو بس یہ حدیث پڑھ لو، آپ کے پورے جوابات تم کو مل جائیں گے، خواہ وہ نصرانی ہو، یہودی ہو، یا کوئی اور غیر مسلم ہو، اس کے دعوت دینے کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل حدیث ہے جو امام بخاری اس میں لائے ہیں۔ تو سب سے پہلے پوچھا کہ کیف نسبہ فیکم، ان کا خاندان کیسا ہے، تم میں ان کا مرتبہ، ان کا خاندان کیسا ہے۔ قلت، ابو سفیان نے کہا، هو فینا ذو نسب، بڑے اعلیٰ خاندان والے، کچھ بول ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ حدیث کے الفاظ ہم ہی کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کیے ہیں کہ جب اللہ نے انتخاب کیا نبوت کے لیے، اس وقت جب اللہ کے رسول کو نبوت دی گئی تو تمام انسانوں پہ نظر ڈالی، اور ان میں سب سے بہترین جو خاندان تھا اس خاندان کو چنا۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلے بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے قریش کو چنا جو سب سے بہترین تھے، پھر قریش میں سے ہاشمی خاندان کو چنا جو اس سے بہتر کوئی اور نہیں تھا، ان میں بھی عبد المطلب کے خاندان کو چنا، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ هو فینا ذو نسب، ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں لیکن اعتراف دیکھیے، اعتراف، اسی واسطے محاورہ ہے، گواہی تو اس کی ہے جو دشمن ہوتے ہوئے دے، وہ گواہی دے رہا ہے تو تب تو اپنے تو ہمیشہ گن گاتے ہی ہیں، لیکن دشمن بولے تو اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ هو فینا ذو نسب، پھر اس کے بعد سوال ہوا، قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، جو نبی کا دعویٰ کیے ہیں کیا اس سے پہلے ایسا کوئی ان سے پہلے اس خاندان میں بھی کیا ہے دعویٰ کیا ہے؟ قلت، انہوں نے کہا کہ لا، نہیں۔ کیا سوال دیکھیے، کیا گہرا سوال ہے، دیکھیے یہاں پر جو ہرقل نے پوچھا کہ کہا کہ اس سے پہلے کسی نے ان کے خاندان میں اس طرح کا کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا، فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، اچھا ان کے آباء و اجداد میں، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ قلت لا، کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، قال
فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، اچھا یہ بتاؤ جو قبول کرنے والے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، کیا وہ اس وقت کے مالدار ترین لوگ، بڑے خاندان والے ہیں؟ نہیں، کمزور لوگ ہیں۔ فقلت، میں نے کہا، بل ضعفاؤہم، بالکل ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہی قبول کر رہے ہیں۔ کیا ایک ایک پوائنٹ، اس میں ایک ایک بھی بہت گہرا سوال ہے، جب وہ جواب دیں گے نا تب میں انشاءاللہ اس کی اور تشریح کروں گا، آپ سنتے جائیے سوالات۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، قال ایزیدون ام ینقصون، کیا یہ لوگ جو قبول کرنے والے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کہ میں نے کہا کہ قلت بل یزیدون، وہ تو بڑھ رہے ہیں دن بدن۔ تو کہا کہ قال فہل یرتد احد منکم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، کہ اچھا یہ بتاؤ کوئی ان میں ایسا بھی ہے جو اس دین کو قبول کرنے کے بعد مرتد بھی ہوا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد قال، اس نے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، یہ دعوی نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس نبی سے کوئی ایسا جھوٹ تم نے سنا ہے؟ انہوں نے اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، یہ دعوی نبوت سے پہلے کہا کہ قلت لا، نہیں، جھوٹ کی نسبت کون دے رہا ہے؟ دیکھیے، دشمن، ابھی دشمن صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف 40 سال کے اندر کوئی جھوٹ کی نسبت ہم نے نہیں دے سکے، کوئی جھوٹ نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ قال لا، قلت لا، تو قال، اس نے پھر پوچھا فہل یغدر، کیا انہوں نے کبھی کیا ہے وعدہ خلافی کی ہے، دھوکہ دیا ہے؟ قلت لا، نہیں، کبھی دھوکہ دہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب ایک مدت کے لیے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ کیا کرنے والے ہیں، یعنی اس میں شاید دھوکہ دیں گے۔ یہ بات کہہ کے ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تَمْكِنِّي كَلِمَةٌ ادخل فیہا شیئا غیر هذه الکلمہ، میری پوری کوشش کے باوجود اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ ایسا ویسا بولنے کا یہ ایک موقع ملا تھا جس میں نے یہ لفظ بول دیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةً ادخل فیہا شیئا غیر هذه الکلمہ، یعنی جو بھی تھا کٹ اینڈ رائٹ تھا، یس اور نو۔ اس واسطے کیا ہوا، کچھ بھی مجھے یہ وہ باتیں جوڑنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن یہاں پر مجھے کچھ موقع مل گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ دھوکہ بھی ہوا ہے کبھی، تو میں نے کہا کہ دھوکہ تو اب تک نہیں ہوا، لیکن ایک معاہدہ، کون سا معاہدہ، کہاں اشارہ ہے؟ یہ صلح حدیبیہ، جو کہ 6 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تو وہ لوگ اجازت نہیں دیے، تو ایک معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا۔ وہ اگریمنٹ کیا تھا؟ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو معاہدہ چل رہا تھا یہ 10 سال کے شروعات کا پہلا سال تھا، یہ 7 ہجری میں ہو رہا ہے یہ واقعہ، جو کہ ہرقل بلا کے پوچھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس میں کچھ زیادہ کر سکتا تھا تو فوری طور پر میں نے کر دیا، کہا کہ اب جو ہوا ہے اس میں کیا کرنے والے معلوم نہیں ہے، اس کے علاوہ مجھے بولنے کا کوئی ایک شے، کوئی ایک کلمہ بھی اس سے زیادہ نہیں ملا مجھے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا قال فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، اچھا کیا اس سے تمہاری بھی ان کی بھی کچھ جنگ بھی ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں؟ قلت نعم، ہاں ہوئی ہیں۔ قال فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تمہارے جنگوں کے اندر کیا نتیجہ نکلا، کون فاتح، کون شکست کھایا؟ قلت، اب انہوں نے کہا ابو سفیان نے، الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا و ننال منہ، دیکھیے جنگ جو کہتے ہیں وہ ایک طرح کا کیا ہے، ڈول ہے،
ایک طرح کا کھیل ہے، ایک طرح کا یوں سمجھو کہ کیا ہے، کبھی یہ ہار گیا وہ جیت گیا، کبھی یہ جیت گیا کبھی وہ ہار گیا، سجال ڈول، جس طرح ڈول پھینکتے ہیں تو اسی طرح کیا ہے، یہ دراصل ایسا ہی ہے، کبھی ہم نے جیتا کبھی انہوں نے۔ یہ دراصل احد اور بدر کو رکھ کے ابو سفیان کہہ رہے تھے، بدر میں تو فتح پائے مسلمان اور مشرکین شکست کھائے، اور اسی طرح احد میں الٹا ہوا، لیکن پوری شکست نہیں بول سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو بھی تھوڑا سا کیا ہے براڈ کر کے بتایا کہ یہ تو کیا ہے ایک دوسرے کے درمیان کا معاملہ ہے، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا قال ماذا یأمرکم، اچھا یہ بتاؤ کہ ان کی دعوت کیا ہے، وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ قلت، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یقول، وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ۔ دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے، یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں، وہ ان کی گواہی ہے۔ اصل دین، اصل دعوت کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اعبدوا اللہ وحدہ۔ الفاظ دیکھو ذرا، اللہ ایک کی عبادت اکیلا، یہ اصل دعوت تھی۔ ابو سفیان کہہ رہے ہیں پہلی بات جو ان کے منہ سے، ان کی زبان سے نکلی، اللہ کے رسول کی دعوت کیا تھی، اللہ کے رسول کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا، اللہ کے رسول کیا لے کے آئے۔ ہمارا آج کا بچہ، ہمارا آج کا جوان، ہمارا آج کا بوڑھا یہ صحیح بات نہیں بولے گا، ہاں ہم کو وہ تعلیم نہیں دی گئی، اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آج ہم بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہاں بھی انگریز کی پیداوار ہے، ابو سفیان میں انگریز کی پیداوار ہے؟ ذرا سوال کر کے دیکھو اپنے آپ، سب پٹی باندھ کے مت دیکھو، اللہ کے لیے ذہنوں کو کھولو۔ ہم نے تو وہ باتیں سامنے رکھی ہیں نا جی جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، تم نے نہیں پڑھی اور اس کو نیا سمجھ لیا۔ وہی الفاظ جو الفاظ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ شرک نہ کرو، اگر یہ انگریز کی پیداوار کی تھی تو ابو سفیان پھر تو کیا ہے، کہاں سے آ گئے؟ وہ صاف کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، کہا کہ اعبدوا اللہ وحدہ، پہلی دعوت اللہ اکیلے کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور جتنے بھی شریک ہیں اللہ کے ساتھ سب کو ہٹاؤ، سب شرک ہے، کوئی چیز شریک نہ کرو، کوئی چیز، خواہ ولی ہو، نبی ہو، لکڑی ہو، کوئی چیز۔ وہی لفظ آ گیا، دیکھیے جو قرآن میں نے بتایا تھا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن دعوت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پوچھا گیا تو بالکل وہی الفاظ یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے، کہا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اور سنو، اور فرمایا کہ وَاتْرُكْ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو کچھ بھی تمہارے آبا و اجداد کہہ رہے ہیں نا جی، اس کو چھوڑو، باپ دادا کا دین چلتا نہیں۔ ابو سفیان اس وقت گواہی دے رہے ہیں، چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ کے رسول کی دعوت تھی۔ دین چلے گا تو وہ دراصل بنیاد کتاب و سنت دلیل پہ چلے گا، ورنہ تو دین نہیں۔ وہ فلاں کرتے تھے، انہوں کرتے تھے، انہوں کرتے تھے، یہ سب نہیں، جو باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، پھر فرمایا کہ ان کا حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ نماز کی پابندی، سچائی کی پابندی، عصمت اور عزت کی پابندی، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ خلاصہ دین ہے جو اس وقت ابو سفیان کہہ رہے ہیں۔ وَيَأْمُرُنَا، اور وہ حکم دیتے ہیں ہمارے لیے کیا، بِالصَّلَاةِ، نماز، صدق، سچائی کو پکڑو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم جھوٹ ہی میں کیا ہے، سراپا ڈوبے ہوئے۔ والعفاف،
عزتیں اپنی اپنی، عزتوں کو پامال نہ کرو کسی کی بھی، عزت کے ساتھ رہو، عزتوں کی حفاظت کرو، دوسروں کی عزتوں پہ حملہ نہ کرو۔ ہم دو لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ہے، اس کی عزت تار تار کر کے چھوڑ دیتے ہیں، غیبت کر کر کے۔ وصلہ، رشتہ داریاں نبھاؤ، کاٹو مت۔ یہ پورا خلاصہ دین ہے جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد فقال للترجمان، ترجمان سے بادشاہ نے کہا، قل لہو، یہ ہے یہاں سے جواب جو ہے نا وہ بڑی بیوٹی کا جواب ہے، کیا ذہانت ہے دیکھیے ہرقل کی بھی، عجیب بات ہے۔ اسی واسطے یہ اسلام کے بہت قریب آ گئے تھے لیکن اقتدار کی وجہ سے ان کو کیا ہے نصیب نہیں ہوا، ورنہ تو وہ سچے دل سے ماننے ہی والے تھے۔ قل لہو، کہا کہ ذرا ان سے کہو، سألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب، میں نے تم سے سوال کیا تھا ان کے نسب کے بارے میں اور تم نے جواب دیا تھا کہ وہ بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی انبیاء آئے ہیں اپنی اپنی امتوں کے سب سے بہترین خاندان میں نسب والے ہی آئے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے سوال انہوں نے کیا، ایک ایک سوال کا جواب اور اس کی تشریح شروع کر رہے ہیں ہرقل۔ جواب میں وہ اس طرح بات شروع کیا کہ فرمایا پہلی چیز کہ میں نے سب سے پہلے سوال کیا تمہارے نبی کے نسب کے بارے میں اور تم نے کہا کہ وہ بڑے عالی نسب کے ہیں، تو کہا کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، قوم کے اندر ہمیشہ جب بھی رسول آتا ہے وہ رسول ذو نسب ہی ہوتا ہے، بڑے خاندان والا ہی ہوتا ہے، بڑے اعلیٰ خاندان والا ہوتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے ان کے اندر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی آیا تھا؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تم نے کہا کہ نہیں۔ قُلْتُ، میں کہتا ہوں، لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، کہا کہ تم نے کہا کہ اس طرح دعوت دینے والا مدعی نبوت کوئی ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، تم نے نہیں کہا، تو یاد رکھو لو کان احد قال هذا القول قبلہ لقلت، اگر ان کے خاندان میں اس سے پہلے کوئی مدعی نبوت اٹھتا تو میں کہتا، میں سوچتا، یہ تمام الفاظ ہیں کہ یہ دراصل پہلے والے کا جو مقام تھا وہ حاصل کرنے کے لیے اس کا مقام پھر دوبارہ اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یہ اکر دراصل کیا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، میں سمجھتا۔ تو اسی لیے ہرقل نے کہا کہ اگر وہ قول ان کے خاندان میں کوئی بولتا، رجل یأتسی بقول قیل قبلہ، کہ میں سوچتا، میں سمجھتا کہ یہ اس قول کو لے کر اپنے آپ کو بھی اعلان کروا رہا ہے یا اپنے لیے بھی وہی مقام چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے یا کوئی بادشاہ تھا؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تم نے کہا کہ نہیں۔ فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، کہ اگر یہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سمجھتا یا میں اب کہہ رہا ہوں کہ دراصل وہ اپنے باپ کی ملکیت یا آپ اپنے باپ کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تم نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے تو یہ بھی نہیں بول سکتا۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ وَسَأَلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کیا اس سے پہلے کی زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تم نے کہا کہ نہیں۔ فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، پھر تو میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ جو لوگوں کے درمیان جھوٹ نہیں بولتا وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں جھوٹ بولے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان 40 سالہ زندگی میں انسانوں سے جھوٹ نہ بولا ہو
وہ اچانک 40 سال کے بعد اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے؟ کیسی عقل ہے تمہاری؟ گویا کہ ایک طرح سے اسلام کا پرچار کر رہا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ، کہ میں نے تم سے پوچھا کہ پیروی کرنے والوں میں کون ہے، بڑے لوگ خاندان والے ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں، تو فرمایا اس نے، ہرقل نے، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، ہمیشہ انبیاء کے پیرو کمزور ہی طبقات سے آتے تھے۔ یا رب، کیا اصول بیان کیا ہے! دیکھیے، ہمیشہ دعوت کی طرف پہلے لپکنے والے جو ہوتے ہیں نا جی، وہ کمزوری لوگ ہوتے ہیں۔ کمزور کا مطلب بوڑھے نہیں، یہاں کمزور کا مطلب وہ ہے جو خاندان یا پیسے کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، یہ لوگ پہلے آتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں کیا ہے، حضرت نوح کے زمانے سے ذکر میں قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے۔ نوح کے پیروی کرنے والے بھی کون تھے؟ ضعیف لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، کمزور طبقہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ارے تیرے تو درمیان سب کچھ کیا ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کمزور ہیں۔ اراذلنا بادی الرأی، ہم تو وہی دیکھتے ہیں۔ اس واسطے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وما نرى لكم علينا من فضل، تم نبی ہو گئے ہو، یہ ہو گئے ہو۔ بل نظنکم کاذبین، ہم تو کیا ہے، گمان کر رہے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ تو اس واسطے یہ بڑا پڑھا ہوا علم والا بندہ تھا، تو اس نے کہا کہ وہم اتباع الرسل، ہمیشہ رسولوں کی اتباع کرنے والا گروہ جو تھا نا، وہ کمزور ہی تھا۔ شروعات کمزوروں سے ہی ہوتی ہے، آپ کبھی مت ڈریے، جب بھی توحید کی بات ہوگی سب سے پہلے کمزور لوگ آئیں گے۔ کمزور لوگ یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں۔ سمجھ جائیے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کمزور طبقہ ہے تو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہم اتباع الرسل، ہمیشہ رسول کی اتباع کرنے والے کمزور ہیں جو سب سے پہلے آئے۔ پھر اس کے بعد کہا وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، کیا یہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، تو تم نے کہا کہ یہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَ، کہا کہ یہی ہے ایمان کی چاشنی، یہی ہے ایمان کا حکم، یہی ایمان کا خلاصہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے بڑھتا ہی جائے گا۔ تم لاکھ کوششیں کر لو، ہاں یہ نہیں بجھا سکتے۔ آج یہی ماحول ہے سمجھنے کا۔ توحید کا اعلان اپنے اختتام کو پہنچ کر رہے گا، گھر گھر، خیمہ خیمہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ پہنچے گا۔ یہ اسلام نافذ ہو کر رہے گا۔ آج باطل طاقتیں کتنا بھی اچھلیں، کتنا بھی پریشان کریں مسلمانوں کو، یہ اتمام حجت ہوگا تبھی قیامت ہوگی، ورنہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہی بات وہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کیا کوئی ہے جو دین کو قبول کرنے کے بعد بھی مرتد ہوا ہے؟ فَذَكَرْتَ اللہ، تم نے کہا کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہا کہ دیکھو ایمان کی حلاوت ہی ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کو چکھ لیتا ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ یا رب، صحابہ کے وہ سرفروشیاں وہ ذرا ذہن میں لائی، صحابہ کے وہ تکالیف ذرا ذہن میں لائی، لیکن پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ بلال کا رضی اللہ عنہ، کیا نقشہ کھینچا ہے دیکھیے۔ کہا کہ یہ دراصل جو ایک مرتبہ ایمان لایا کبھی پھر پلٹا نہیں، مرتد نہیں ہوا، یہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اصل ایمان ہوتا ہی ایسا کہ جو دلوں کے اندر بشاشت لاتا ہے، وہ حلاوت ایمانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ جو صحیح حلاوت ایمانی چکھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے تم کچھ بھی کر لو، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی تکلیف لے آؤ، لیکن وہ تکلیف اسے تکلیف نہیں رہتی۔ اب اگلا سوال پوچھتا ہے وَسَأَلْتُكَ، میں نے تجھ سے پوچھا، هل يقدر،
کیا انہوں نے دھوکہ دیا ہے؟ کہا کہ فذکرت اللہ، تم نے کہا کہ نہیں، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَقْدِرُ، کیونکہ رسول ہمیشہ وعدہ وفائی کرتے ہیں، کبھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ گویا کہ بالکل بھی اس فقرے کو لیا ہی نہیں کان پر ہرقل نے، جو کہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کرنے والے ہیں، اس فقرے کو وہ دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، یعنی اس پر تبصرہ کرنا بھی نہیں، صاف کہہ دیا کہ انبیاء کیا نہیں کرتے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، صاف کہہ دیا، پوچھنے کے سوال یا اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُهُمْ، میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں، کن باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ۔ اب آ گئی وہ بات جو میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے مکمل۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ گزشتہ کے درس میں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی زندگی کے 6 سال تک پہنچے، اور ان میں 2 اہم واقعات جو کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام کا واقعہ سنا، اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ 2 جلیل القدر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور توفیق سے اسلام کے زمرے میں شامل ہوئے، اس حیثیت سے مسلمانوں کے اندر جو خوشی اور جو مسرت اور جو خود اعتمادی پیدا ہوئی،
اس کی ایک بہترین شکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد الفاروق کا یہ لقب عطا ہونا ہے جو سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کیا۔ اور اس کا واقعہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلے اسلام کے دور کے اندر علانیہ حرم کے اندر نماز پڑھی گئی اور مشرکین مکہ کی یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ ان کو روک سکے۔ اسی واسطے ابن مسعود وغیرہ کا میں نے قول بیان کیا رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ اسلام خفیہ رہا یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام قبول کر لیے، تب کہیں جا کے ہم علانیہ عبادت کر سکے۔ ان دونوں بطل جلیل، ان دونوں کے قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ جو کہ اب تک ظلم اور مسلمانوں پر انتہائی مظالم دے کر خوشی محسوس کرتے تھے، اور ایک طرح کی جو بدمستی چھائی ہوئی تھی کہ یہ لوگ ہماری ایذائیں سہ نہیں پائیں گے اور ایک نہ ایک دن آ جائیں گے ریٹرن ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پر۔ یہ دراصل زبردست تماچا تھا ان لوگوں کو کہ حضرت عمر جیسی شخصیت، حضرت حمزہ جیسی شخصیت اسلام قبول کر لیے تو ان لوگوں کی جو بدمستی تھی وہ ہوا ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگے اور غور و فکر کرنے لگے، بڑا سنجیدہ مزاج اپنے آپ کو بنا لیا کہ آخر اس کو روکنے کے لیے ہم کیا تدبیر کریں۔ اور اس میں ان لوگوں کا منشا یہ تھا کہ کسی طرح یہ بڑھتی ہوئی تعداد کو کم کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بات کر کے کوئی نہ کوئی سودا بازی کی جائے۔ لیکن ان غریبوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودا بازی کے بارے میں تم سے سوچ رہے ہو، وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابلے میں آپ کے نزدیک پرکا کی بھی حیثیت نہیں تھی، پوری دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دعوت اسلام کے مقابلے میں۔ اور ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سودے بازی کی پیشکش دراصل یہ لوگ اس امید پہ کر رہے تھے کہ یہ لوگ قبول کر لیں گے یا اس طرح دعوت میں رکاوٹ پیدا ہوگی، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اہمیت نہیں، کوئی پرکا کی بھی اہمیت نہیں اس دعوت کے مقابلے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی ناکام ہوا، نامراد ہوئے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابن اسحاق کی روایت میں یزید بن زیاد کی طرف سے محمد بن کعب قرظی کا بیان ہے، انہوں نے یہ روایت کیا ہے لائے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ جو کہ ایک پورے گروہ کا سردار تھا اور قریش کے اندر ایک اچھا رتبہ رکھتا تھا، کہا کہ دیکھو کیوں نہ میں جا کے بات کروں، اور بات کرنے میں زبان دانی میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا۔ اسی واسطے اس نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ایک جگہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا قریش سے کہ لوگو کیوں نہ میں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، جس کو وہ قبول کر لیں وہ ہم ان کو دے کر کسی بھی طرح ہم دراصل کیا ہے اس اسلام کی دعوت کو روک سکتے ہیں۔ مشرکین نے کہا کہ ابو الولید آپ جائیے، آپ جا کے ان سے بات کیجئے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھتا، ابو الولید اس کی کنیت تھی، عتبہ اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر بولتا ہے کہ بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام اور بلند پایا حسب و نسب ہے وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے، اور تم اپنی قوم میں ایک آج بڑا معاملہ لے کے آئے ہو جس کی وجہ سے ہماری جماعت میں تفرقہ پڑ گیا ہے۔ اب دیکھو ذرا نوٹ کرو اس بات کو،
توحید کی بات آج بھی کرتے ہیں تو جو توحید کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں سادہ لوگ مسلمانوں کو علماء سو اسی طرح بھڑکاتے ہیں کہ ہم تو پورے اچھے کیا ہیں مل جل کے رہتے تھے، یہ آیا اور کہا کہ فلاں کیا ہے کام شرک ہے، فلاں کیا ہے ایسا ہے، تو تفریقہ یہ ڈالتا ہے، یہ ٹکڑے کرتا ہے، یہ فرقے پرستی کی بات کرتا ہے، ہم تو کیا ہے سب کو ملا کے لے جاتے ہیں۔ یہی بات مشرکین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ یہ بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ سیرت کے اندر، سیرت کو ایک کہانی قصے کے طور پر سننا نہیں ہے، ہمیں سیرت سے سبق حاصل کرنا ہے۔ یہی بات مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو بھی کہتے تھے کہ ہم جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، جیسے بھی بگاڑ تھا، جیسے بھی رسم و رواج تھے، جیسے بھی حضرت ابراہیم کی دعوت کو ہم نے شرک سے بدل ڈالا تھا، لیکن مل کے تو تھے۔ یہ آئے، انہوں نے ہماری جماعت میں تفریقہ ڈال دیا۔ ایک گھر میں ایک مسلمان ہے، ایک مشرک ہے، دونوں کیا ہیں بات نہیں کرتے، دونوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، دونوں میں اندر کیا ہے محبت نہیں ہے، بیٹا باپ کا دشمن بنا ہوا ہے، باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بہن بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہن کا دشمن یہ سب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو کیا آج کا مسلمان یہ ماننے کو تیار ہے کہ اللہ کے رسول نے تفریقہ ڈالا؟ توحید پیش کرنا تفریقہ لیکن مخالف گروہ کو یہ تفریقہ لگتا تھا، یہ گروہ بندی لگتی تھی، بعین ہی آج یہی ہو رہا ہے۔ جب ہم توحید پیش کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رسم و رواج ہے، یہ جو غلط طریقے ہیں، یہ جو فاتحہ درود کے نئے نئے بدعات ایجاد کیے ہیں، یہ قبر پرستی جو ہے، یہ قبروں پہ جا کر سجدہ کرنا جو ہے، یہ مزارات کے عرس منانا اور ان پر چادریں چڑھانا اور ان کے ساتھ ساتھ پھول وغیرہ کیا ہے عود بتی لگانا، یہ سب کہیں اسلام میں نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے اصل اسلام کی طرف آؤ۔ عوام تو بات سمجھتی ہے، اس کو بہکانے والے وہ علماء سو ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم جو بھی تھے مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھتے تھے نا، ہم سب ایک تھے نا، یہ آیا یہ بولا جس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے اندر تفرقہ بازی ہوئی۔ یہی بات لے کے اس وقت عتبہ بھی جو بڑا سمجھ بوجھ اور ذہانت و فطانت میں ممتاز تھا اور مشرکین نے خود نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی پیش کیا کہ ہم جو بھی تھے مل کے تھے، لیکن آپ نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈالا، ہمارے بڑوں کی عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا، ہمارے معبودوں اور ہمارے دین میں عیب چینی کی، ہمارے آبا و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کو کافر ٹھہرایا۔ اسی واسطے آج کا ایک بہت بڑا نقش بندی ہے جس کو نہ دلیل آتی ہے، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتا ہے، لیکن چٹکلے بہت آتے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے محفلوں میں بیٹھ کے یہی گنگاتا ہے کہ اگر تم کیا ان کی بات مان کے توحید والے بن جاؤ گے تو تمہارا باپ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تمہارا باپ جہنمی بن جائے گا، تمہارا دادا جہنمی بن جائے گا، سوال تمہارے بابا و اجداد کے بارے میں قبر میں نہیں ہوگا، تمہارے بارے میں ہوگا۔ یہی بات تو فرعون نے بھی اٹھائی تھی۔ اگر تم جو لوگ لے کے آئے ہو توحید، اگر یہ توحید کو میں مان لوں تو قال فما بال القرون الاولی، تمہارے آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد جو کیا ہے اس توحید سے پہلے مر گئے، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے بڑا بہترین جواب دیا، یہی جواب اس نقش بندی کو میں بھی دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، دیکھو میرے پاس، میرے رب کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم لکھا ہوا ہے، وہ علم کے مطابق وہ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ کے ہے۔ میرے رب کے پاس جو علم ہے وہ کتاب میں سب درج ہے، وہ ان کے تقدیر کے مطابق پہنچ چکے ہیں، نہ ہم ان کو کچھ بولتے ہیں، نہ ہم کیا ہیں اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا نتیجہ جو تھا وہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے، رب جانتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، ارے بدبخت سن، جتنے بھی اوپر پہلے چلے گئے جن کو توحید کی دعوت نہیں پہنچی، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور ان کا رب جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، بس یہی جواب ہے۔
تو یہاں پر بھی عتبہ نے یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا جو گزرے ان کے اوپر کیا؟ اللہ کے رسول نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ اب سنو ذرا غور سے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بھتیجے ذرا غور سے سنو میری بات، میں چند امور تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تم مجھے بولنے کا موقع دو گے؟ اللہ کے رسول مسکرائے، تبسم فرمایا، کہا کہ ہاں ہاں بولو بولو ابو الولید، جب تک تم بولو گے تب تک میں سنوں گا، میں تو سننے کے لیے تیار ہوں۔ بات سننا سنانا، اسی تو اصل میں کیا ہے، توحید پھیلتی ہے، یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، یہی بس مسئلہ ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو الولید تم جب تک بولو گے میں سنوں گا، بولو تم کیا ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ بھتیجے دیکھو، اگر تم اس کو یعنی اس دعوت کو لانے کا منشا اور مقصد پیچھے یہ ہے کہ تم بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لو، مالدار بن جاؤ، تو ہم مکے کا امیر ترین آدمی آپ کو بنا دیتے ہیں اور آپ کی سرداری بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اتنا بڑا سردار مان لیں گے کہ کوئی بھی فیصلہ تمہارا جب تک مشورہ نہیں آئے گا نہیں کریں گے۔ اگر یہ منشا ہے آپ کا، سردار بننا ہے تو سردار بنا دیتے ہیں، مالدار بننا چاہتے ہو پورا مال اکٹھا کر کے لا کے رکھ دیتے ہیں، نہیں تم پورے سردار نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے قبائل کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ نہیں، معاملہ یہ سب نہیں ہے، معاملہ کچھ دوسرا ہے کہ تم پر کوئی جن بھوت آتا ہے جسے تم دیکھتے ہو اور تم اپنے آپ سے اسے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے الٹی گنگا کیسی بہہ رہی ہے، جہاں سب کا علاج موجود تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پر کوئی جن بھوت آتا ہے تو ہم اتارنے کا انتظام کر دیتے ہیں، اصل جن بھوت تو ان پہ آیا ہوا تھا، عتبہ پہ۔ یہی حال آج کا بھی ہے۔ یہ جتنے بدبخت اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ توحید بالکل صاف شفاف بات سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں، اصل میں ان پر جن بھوت آیا ہوا ہے، یہ جا کے درگاہ میں جن بھوت اتارنے کا کام کرتے ہیں۔ کتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے اور کتنی سملیرٹیز ہیں آج کے مشرکین اور اس دور کے مشرکین میں، دیکھیے یہی بات وہ بھی سمجھتے تھے، آج بھی ایسا ہی عام سادے لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ جن بوت اتارنا ہے تو درگاہ میں جا کے کیا ہے باندھ کے رکھ دو، وہ قبر میں پڑھ کے سجدہ کرتا رہے گا تو جن چھوڑ گیا۔ آجی جو چھوڑ کے جانے والا تھا وہ بھی نہیں چھوڑ کے جائے گا، یہ حالت ہو جائے گی۔ یہی حال ہو رہا ہے، جو چھوٹا مریض تھا اسے درگاہ کو لے کے گئے اور وہ اور زیادہ مریض ہو گیا، پرماننٹ مریض ہو گیا، جو عارضی مریض تھا وہ پرماننٹ ہو گیا۔ یہی بات عتبہ بھی کر رہا تھا، اگر تمہارے پاس ایسا کوئی مسئلہ تھا تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں ان کو بلا کے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو بھی ہم کرتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب یہ فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا کہ ابو الولید بات پوری مکمل سنا چکے؟ کہا کہ ہاں، جو باتیں میں کہنے آیا تھا وہ سب کے سب میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اب میری سنو گے؟ تو کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، آپ نے اتنی دیر میری بات سنی ہے تو آپ کی بھی تو سنوں گا میں۔ تو اللہ کے رسول اوپر اٹھائے گئے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، یہی ہے حکمت۔ اس نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ تم نے تفرقہ ڈالا، دوسرا سوال یہ اٹھایا کہ تم نے اپنے ہمارے باپ داداؤں کو کیا ہے غلط کہا، گمراہ کہا، تیسرا سوال یہ اٹھایا کہ مال چاہتے ہو تو مال دے دیتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہو تو بادشاہت دے دیتے ہیں، جن وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ حل کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول لوگ کیا سمجھتے، ہم ان کے جواب نہیں دیے تو یہ جواب نہیں دیے، بھاگ گیا، فلاں ہو گیا۔ ارے جہاں جواب دینا نہیں ہے رسول کے اس میں وہاں ہم جواب دیتے ہی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے جواب دینا تھا تو کیا دینا تھا؟ نہیں، میں نے تمہارے آبا و اجداد کو گمراہ نہیں کہا، نہیں، میں نے تفرقہ نہیں ڈالا، نہیں، میں نے کیا ہے، میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا جواب ایسے ہی دینا چاہیے تھا نا۔
اسوے میں ملتا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو گے میری بات؟ ہاں ہاں سنوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تو صرف یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ پڑھتے جا رہے ہیں سورہ فصلت کی آیات، یہ دم بخود ہو کے بیٹھ کے سن رہا ہے، اپنی تمام تر کیا ہے سوالات کو، اپنے بنا کے لانے والے بیان کو، سب کو بھول چکا، اور یہ دم بخود ہو کے قرآن سن رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں حامیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے لیے دلوں میں اس کے لیے پردہ ہے، کانوں پہ بوجھ ہے، ہم سن نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول پڑھتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکا لگائے چپ چاپ سنتا جا رہا ہے۔ جب آپ سجدے کی یہ آیت پر پہنچے اور آپ نے سجدہ کیا اور پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا وہ سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ہم بھی ان سب کے جوابات، جو نقش بندی ہو، سحر وردی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، کوئی اور ہو، ان سب کو ہم قرآن سناتے ہیں، بس سنو سمجھو، اگر ہدایت تمہارے حصے میں لکھی ہوئی ہے تو ضرور مل جائے گی۔ اب عتبہ اٹھا، ایسا سن کے اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو ساتھی دیکھ کر ہی کہنے لگے اللہ کی قسم ابو الولید تم جب گئے تھے جو چہرہ لے کر، وہ چہرہ لے کے نہیں آ رہے ہو، ضرور چہرے میں بھی تبدیلی، اتنی تبدیلی ہو چکی تھی کہ چہرے سے بھی پہچان رہے تھے مشرکین، دیکھتے ہی کہہ دیا کہ واللہ وہ چہرہ نہیں جو چہرہ لے کے تم خوشی خوشی گئے تھے کہ میں سمجھا دوں گا، یہ تو بالکل بدلا ہوا چہرہ لے کے آ رہے ہو۔ اور پوچھا ابو الولید کیا خبر ہے جو جا کے آئے تھے، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا میں ایسا کلام سنا ہوں، ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا، خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات سنو، اب دیکھو ابھی رکانے گیا تھا، ابھی اسی کا دائی بن کے کہہ رہا ہے کہ قریش کے لوگوں میری بات سنو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر الگ تلگ چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے جو ان کا قول سنا یعنی قرآن جو سنا وہ کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہنے والا ہے۔ ایک کافر بھی چند منٹوں کے لیے قرآن سنا تو جان لیا کہ یہ ایک ریولیوشن والی کتاب ہے، یہ ایک انقلابی کتاب ہے، یہ کتاب کے آنے کے بعد بہت بڑا انقلاب ہونے والا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام ہو جائے گا، اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث بنے گا، اس واسطے انہیں ان کے کام پہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے نا جی، کسی بندے کو جاسوس بنا کے بھیجتے ہیں، وہ نقش بندیہ، سحر وردیہ، چشتیہ، قادریہ ہمارے پاس، ہم تو قرآن و سنت پیش کرتے ہیں کہ بندہ جو جاسوسی بن کے آتا ہے وہ خود پلٹ کے توحید والا بن جاتا ہے، جب واپس پلٹ کے ان کو سمجھانے جاتا ہے نا تو وہ لوگ بولتے ہیں ارے اسے بھیجنا ہی غلط تھا بھائی، یہ بھی انہی کی گانے لگائے۔ یہی حال یہاں پر ہو گیا تھا، عتبہ کو جب بھیجا، عتبہ نے آ کے کہا کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ کوئی رونما ہونے والا ہے، اگر یہ بادشاہت اور پورے عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ ہماری ہی عزت ہوگی، چھوڑ دو۔
تو لوگوں نے کہا کہ ابو الولید جادو تم پر بھی ہو گیا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میری رائے جو ہے وہ میں نے اپنے تجربے میں ایسی بات کبھی نہیں سنی، اس واسطے کہہ رہا ہوں، رہی مرضی تمہاری تو تم جو چاہے کرو۔ دوسری روایت میں اور بہترین بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے کرتے 13ویں آیت پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کہ پس اگر تم نہیں مانو گے اس بات کو تو میں کہہ دیتا ہوں تمہیں کہ عاد و سمود جیسی کڑک تمہیں بھی آ پکڑے گی، بجلی آ پکڑے گی۔ تو عتبہ تھر تھرا کے کھڑا ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اللہ کے رسول کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ اور قرابت داری کا واسطہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کہیں، مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پر بھی وہی عذاب آ جائے۔ ایک کافر چند منٹوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا، قرآن کو سنا تو قرآن کو اس طرح سچا جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ آپ نہ بولیے، کہیں یہ واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ یہ قرآن کی سچائی ہے مسلمانوں، قرآن کی سچائی ہے، لیکن ہمارے دل اتنے گرد و غبار میں اٹے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن کی سچائی ہم پڑھتے ہیں تو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن کا، حالانکہ ایک کافر چند منٹوں میں وہ اثر لیا جو ہم کہیں تراویح میں ہر رمضان میں یعلمون تعلمون کے دورے کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ دیکھو، تلاش کرو، کہیں آپ کو کیا ہے ہدایت مل جائے اور وہ وجہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قرابت داری کا واسطہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ نہ 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 نہ، اس سے زیادہ نہ پڑھے، اس سے زیادہ نہ پڑھے، یہ واقعہ رونما ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ واپس اپنی قوم میں گیا اور وہ واقعہ ہوا جو میں ابھی آپ کو کیا ہے اس سے پہلے سنا چکا ہوں، اس کی قوم سے جو باتیں ہوئی وہ جب اس طرح ناکام ہو گئے تو پھر اس کے بعد تدبیر کچھ الگ کی۔ یہ تدبیر اپنے اندر بہت مصائب و آلام لیے ہوئے تھی، کیونکہ حالات کی رفتار میں بہت حد تک بدلاؤ آ چکا تھا، گرد و پیش کے ماحول میں بڑا فرق آ چکا تھا۔ ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے، یہ لوگ کئی مرتبہ آ کے دھمکیاں دے چکے تھے ہم آپ کے بھتیجے پر کارروائی کریں گے، اور مشرکین کی طرف سے ان کے جو برابر خطوط آ رہے تھے یا ان کے برابر جو نیوز آ رہے تھے، اس سے ابو طالب بہت زیادہ اندیشہ اور خطرہ محسوس کر رہے تھے، اور مشرکین بھی نت نئی مقابلے کے لیے نت نئی تراکیب لے آ رہے تھے۔ جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عمارہ بن ولید ان کو لا کے پیش کر کے ایک مرتبہ کہا کہ اپنے بھتیجے کے بدلے رکھ لو اور ہمیں آپ کا بھتیجا دے دو تاکہ ہم قتل کرتے۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، یہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی نیت سے اون کی اوجھڑی لا کے رکھ دیا، جس کے وزن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس رکنے لگے۔ ایسے سنگین ترین ماحول، ایسے سنگین ترین واقعات پیدا ہو چکے تھے کہ ہمیشہ جان کا خطرہ تھا، اور ابو طالب جو کہ اس وقت سرپرست تھے اور بوڑھے بھی ہوتے جا رہے تھے، ضعیف کمزور بھی ہوتے جا رہے تھے، اس واسطے سوچ زیادہ بڑھ گئی اپنے بھتیجے کے سلسلے میں، اگر یہ لوگ کوئی اقدام اٹھائیں گے تو میں کس طرح روک پاؤں گا۔ تو اب سوال تھا کہ ابو طالب کرنا کیا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ اب میں اکیلا خالی تنہا سپورٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میرے خلاف میں دوسرے تمام عرب کے قبیلے متحد ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی، اس ترکیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اب وہ ترکیب کیا تھی اور کس طرح موڑ تبدیل ہوا،
انشاءاللہ وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے جو بنیادی عناوین پر میرا ایک خصوصی سلسلہ شروع ہوا، ان میں سب سے اہم ترین جو کہ تمام جسم میں جس طرح ریڑھ کی ہڈی یا دل اپنا مقام رکھتا ہے، بعینی اسی طرح پورے اسلام کی جو ریڑھ کی ہڈی اور دل ہے، جسے ہم عقیدے سے منسوب کر سکتے ہیں، اس کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، جس کے دروس ہم الحمدللہ روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ اسلامیہ کے تحت میں نے آپ کو عقیدہ توحید کے بنیادی اصول اور عقیدہ کا معنی اور اس کے اقسام اور توحید، ربوبیہ، الوہیہ اور اسماء و صفات کے سلسلے میں اب تک چند باتیں ذکر کر چکا ہوں۔ اب آپ کے سامنے جو سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ آج خاص طور پر جس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس درس میں، وہ ہے اسماء و صفات کے اعتبار سے چند گمراہیاں جو امت میں پھیلی، اور اس سلسلے میں چند اصول جس کو میں نے گزشتہ کے ایپیسوڈ میں بیان کیا، لیکن اب پھر اس کا اعادہ کروں گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات، اس پر ایمان کیسے لانا، اس کا میں مختصراً خاکہ پچھلے درس میں پیش کر چکا ہوں، لیکن اس درس میں وہ خاص تعریف جو اسماء و صفات کو یا اسماء و صفات پر ایمان لانے کے لیے سلف الصالحین کے منہج کو ظاہر کرتی ہے، وہ تعریف میں آپ کو پھر ایک مرتبہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نام اور اللہ کے صفات، ان کے اندر ہم کو ویسے ہی ایمان لانا جیسے اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ اس کے اندر ہم کو معنوی رد و بدل، جس کو تحریف کہتے ہیں، نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح مشابہت یا کسی کی مثال نہیں دینا ہے، اسی طرح انکار جس کو ہم تعطیل کہتے ہیں نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح کیفیت جس کو ہم تکییف کہتے ہیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ چار اصطلاحات، یہ چار الفاظ جو اصطلاحی طور پر میں نے بیان کیے، اس واسطے کہ سب سے زیادہ گمراہیاں اسی میں ہوئی۔ اسی واسطے مکمل تعریف اسماء و صفات پر کیسے ایمان لائے، اس کی کچھ یوں اس طرح بنتی ہے کہ الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کی صفات اپنے آپ کو جس طرح بیان کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کے صفات اور نام ہمیں بیان دیے ہیں، اور جیسے او بما وصفہ بہ رسولہ، یا رسول نے جیسے بتا دیا ہے، ان کو ویسے ہی ایمان لائیں گے، بلا کسی تشبیہ کے، تمثیل کے، تحریف کے، تعطیل کے، تکییف کے۔
اب اس کے الگ الگ معنی میں نے گزشتہ کے درس میں دیے، اس کا خلاصہ بھی میں نے کیا کیا، آپ کے سامنے چند مثالوں کے ذریعے واضح کیا۔ بلا کسی مثال دینے کے، بیکار قرار دینے کے، معنوی رد و بدل کرنے کے اور کیفیت بیان کرنے کے، ہم کو ویسے ہی قبول کرنا ہے۔ یہی منہج اہل السنہ والجماعہ، جتنے ائمہ سلف، اصحاب رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا، ان سب کا منہج یہی تھا۔ اسی میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ پیدا ہوئے جو جہمیہ کہلائے، جو اشاعرہ کہلائے، جو ماتریدیہ کہلائے اور اسی طرح معتزلہ کہلائے۔ ان تمام کے اعتقادات میں اللہ کے اسماء و صفات کو لے کر ہی بحث ہوئی، اسی واسطے یہ گمراہ ہوئے۔ بقیہ معاملات میں ان کی گمراہیاں کم ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسماء و صفات میں ہوئی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ جیسے ہے ویسے ہی ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ کیسے، جیسے بتایا ویسے ایمان لائے۔ اسی واسطے امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں جب وہ طلباء کو پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے سوال کیا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالی کا عرش پر ہونے کا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور استوا کا معنی ہے ٹھہرنا۔ تو اس حیثیت سے ہم کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ کیسے عرش پر ہے، یعنی وہ کیسے ہے عرش پر؟ نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، کیا کیفیت ہے اس کی؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی، سر جھکائے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ طلبہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ اس کا یہ سوال سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور ہیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال یہ یاد آ گیا اور پسینے سے شرابور ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امام مالک اس پر بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اس کو مجلس سے نکالو۔ پھر اس کے بعد اس سلسلے میں وضاحت فرمائی کہ دیکھو الاستواء معلوم، استوا کا جو ڈکشنری معنی ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمارے سامنے نہیں ہے، مجہول ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے اس کی کیسی کیفیت ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان ہم لاتے ہیں، یہ ایمان لانا واجب ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ والسؤال عنہ بدعۃ، اس پر سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا۔ یہی اصول تمام اسماء و صفات کے سلسلے میں رب العالمین کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اصول اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجیے۔ اس نے صرف استوا کا مطلب، یعنی استوا کا عربی معنی یا لغوی معنی ہمیں معلوم ہے کہ کسی چیز پر ٹھہرنا۔ یہی لفظ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان میں نکلی اور چلتی رہی اللہ کے حکم سے، اور جبل جودی پر، جو جودی کا ایک پہاڑ ہے، وہاں پر جا کے ٹھہری، تو اللہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ فرمایا کہ واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہ وہ جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ تو اب کشتی کا ٹھہرنا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے، لیکن جب خالق کے ساتھ یہی استوا اگر منسوب ہوگا تو ہمیں اس کے ٹھہرنے کی کوئی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اب اللہ عرش پر ہے، یہ ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر کیسے ہے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، اس واسطے کہ عرش دراصل کیا ہے، اللہ عرش پر ہے تو عرش چھوٹا ہوا، عرش بڑا ہو گیا اور اللہ چھوٹا ہو گیا، اس واسطے میں نہیں مانتا اللہ عرش پر ہے، تو وہ کافر ہے۔
کیونکہ اسلاف کے قول کے مطابق جس نے اللہ عرش پر ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ ہاں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ عرش پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کبیر نہیں سکھایا گیا ہمیں کہ اللہ بڑا ہے، بلکہ سپرلیٹیو ڈگری جو تھی اکبر، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اس سے سب سے اہم ترین صفت وہ بیان ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو گیا، تو بعضوں نے اپنی عقل سے سمجھ کر انکار کر دیا کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اور بہت سے اشاعرہ نے بھی یہی کیا، اور اسی کی پیروی آج کے زیادہ تر احناف بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا، اور سب سے بڑے امام جو عقیدہ تحاویہ لکھے، جو خود حنفی ہیں، ان کی نظر میں بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، انہوں نے بھی غلط کہا اس کو۔ لیکن بعد کے آنے والے جو امام ابو حنیفہ کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ عقیدہ ہم ان کا نہیں مانیں گے، عجیب بات ہے، فقہ میں ہم ان کو امام مانیں گے، عقیدے میں نہیں مانیں گے۔ یا رب، کیسا تضاد ہے دیکھیے، کیسا تضاد ہے دیکھیے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ فقہ کا امام پھر کیسے بنے؟ اگر وہ فقہ کے امام ہیں تو انہی کا عقیدہ کیوں نہیں اپناتے؟ یہ دونوں تضاد بیانیہ واقعتاً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فقہ میں بھی صحیح نہیں مانتے، ورنہ تو جس کو فقہ کے امام کی حیثیت سے مان لیا لیکن عقیدے کے اعتبار سے نہیں مانا، عقیدے کے اعتبار سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر نہیں ہے۔ اس کو ماننے سے دراصل کیا ہوگا؟ عرش بڑا ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کا عرش پر رہنا اور ہمارا کسی چیز پر رہنا دونوں یکساں نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی صفت ایک جیسی مخلوق کی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی کی کوئی چیز مخلوق کے ساتھ جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صفات ہوں یا ذاتی اعتبار سے کوئی خبر آئی ہو، اللہ کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب آئے گا تو ملائکہ صف در صف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کا آنا ثابت ہے۔ اور اسی طرح احادیث ثابت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اعلان کرواتا ہے کوئی پوچھنے والا، ہے کوئی سائل، ہے کوئی مانگنے والا جو میں اس کو عطا کروں۔ تو یاد رکھیے اللہ کا آنا ثابت ہوا ان تمام احادیث میں، لیکن اللہ کا آنا کیا ہمارے آنے کے برابر ہے؟ دراصل میں اب کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں تو کرسی بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں جو کہ کرسی کے اندر آ گیا ہوں۔ تو یہ دراصل قیاس کرتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہے اور اللہ چھوٹا ہو گیا، اس واسطے ہم اللہ عرش پر نہیں مانتے، تو تم نے مخلوق کے رہنے کے اعتبار سے کسی چیز پر تم نے قیاس کیا اللہ کو، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا کہ میرے لیے نہ مثال بن سکتی ہے، نہ میرے لیے کوئی بھی چیز میرے مثل ہو سکتی ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مثال نہ گھڑو۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، تم اپنی پیدائش کو بھول گئے، اللہ تبارک و تعالی پر مثالیں لیتے ہو، اللہ تبارک و تعالی پر مثالیں گھڑتے ہو۔ تو یاد رکھیے یہ سمجھ سے ماورا ہے، لیکن ماننا ایمان ہے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کہہ کے تم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑا نام ہے ہماری اب اردو دنیا کے اندر جو کہ بڑے شد و مت کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ برملا ہزاروں کے مجموعے میں کہتے ہیں کہ ہم اس واسطے اللہ کو عرش پر نہیں مانتے کہ اللہ کو عرش پر مانیں گے تو پھر تو عرش بڑا ہو گیا۔ ارے جس نے اللہ کو عرش پر نہیں مانا وہ تو کافر ہو گیا۔ اللہ نے تو خاص اطلاع دی کہ الرحمن علی العرش استویٰ،
رحمان تو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اطلاع کے بالکل خلاف میں تم اپنی منمانی کرتے ہو، صرف اس واسطے کہ تمہارے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ تو اسماء و صفات کو ایمان لانے کی طرف دعوت دی گئی، سمجھنے کی دعوت نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر اللہ عرش پر ہے تو کیسے ہے، یا یہ سوال نہیں کیا کہ جب عرش پر ہے تو عرش بڑا ہو گیا اور نماز میں ہم اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا کہتے ہیں، تو یہ دونوں تضاد کیسے؟ جو سوال صحابہ کے عقلوں میں نہیں آیا، جو صحابہ اور سلف الصالحین کے عقلوں میں نہیں آیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ایمان لانا واجب ہے، امام مالک جیسے جلیل القدر تابعی کے پاس نہیں آیا، ان کے پاس کیسے آ گیا؟ تو یاد رکھیے یہ دراصل وہی رائے ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کے فلسفے ہیں، جو انہوں نے کیا کیا، حنفیت کا دعویٰ کرتے ہوئے عقائد میں ان سے لیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، حالانکہ عوام میں یہ باتیں نہیں معلوم ہے، اسی واسطے چکمہ دیتے ہیں۔ صحیح ماننے والے ہوتے تو عقیدے میں بھی مانتے، فقہ میں بھی مانتے۔ بہرکیف میں بتا رہا ہوں کہ ایمان لانا واجب ہے، اس سلسلے میں سوال کرنا ثابت نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا ثابت ہے تو آئے گا۔ اب یہ کیسے آئے گا؟ گھوڑے پہ آئے گا، نعوذ باللہ ہوا میں اڑتے ہوئے آئے گا، کیسے آئے گا؟ پتہ نہیں کیسے آئے گا۔ آنا جاء کا لفظ، جاء کا فعل اللہ کے ساتھ آیا، جاء ربک، ہم کو ایمان ہے کہ اللہ آئے گا، کیسے آئے گا کسی کو نہیں پتا۔ اور اسی طرح اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو وہ حدیث پھر ایک مرتبہ بتاتا ہوں جو ابھی میں نے بتایا کہ اللہ آخری وقت میں یعنی آخری رات کے پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ تو آسمان دنیا پہ آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ہم اس چیئر پہ رہتے ہیں، یہاں پر میں بیٹھ کے آپ کو بیان دے رہا ہوں، اگر میں یہاں سے اٹھوں تو چیئر خالی اور جہاں میں رہوں گا وہاں پر میرا وجود رہے گا، یہ ہمارا آنا ہے۔ کیا ایسے ہی اللہ کا بھی آنا ہے کہ اللہ اگر آخری پہر میں یہاں آتا ہے آسمان دنیا پر تو عرش خالی ہو جاتا ہے؟ نہ، ہمارے آنے پر اللہ کے آنے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے بعض وہ لوگ جو سائنسی تشبیہات، سائنسی نکات لا کے عقیدہ اسلامیہ کو خراب کرتے ہیں، وہ دراصل ہم ہی سوال کرتے ہیں۔ جب اللہ آخری پہر آتا ہے اور دنیا میں کہیں نہ کہیں رات اور آخری پہر ہوتی ہے، کیونکہ رات دن بدلتے جو ہیں وہ یہ جو سیارے ہیں، یہ چاند سورج کا جو الٹ پھیر ہے اس کی وجہ سے رات دن ہوتی رہتی ہے۔ تو تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں رات ہوگی جہاں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہوگا تو عرش پر جاتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ کیا کہ قیاس انسانوں کے آنے جانے کے اعتبار سے کیا، مخلوقات کے آنے جانے کے اعتبار سے کیا تو گمراہ ہوئے۔ اللہ کا آنا ثابت ہے، آئے گا، لیکن کیسے یہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا عرش پر ہونا ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہی ہے، یہی عقیدہ ہے۔ عرش بڑا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ قیاسیات کا دائرہ چھوڑنا ہے۔ تمہاری عقل میں اللہ تبارک و تعالی کا وجود باری تعالی سمجھ نہیں آ سکتا۔ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے، جو اطلاع تمہیں دی گئی ہے، اس پر ایمان لاؤ، بس مسئلہ ختم۔ اسی لیے صاف انکار کر دیا کہ میرے لیے مثالیں نہ گھڑو، میرے لیے تشبیہات نہ دو۔ اسی طرح عام اعتقاد اس سلسلے میں جو کہ جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر عوام کو سکھاتے ہیں، وہ دراصل اسی اسماء و صفات کو غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ اس لیے نہیں پکارتے
کہ ہر بادشاہ کا کوئی نہ کوئی پی اے ہوتا ہے نا، ہر بادشاہ کا کوئی نہ کوئی وزیر ہوتا ہے۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے لیے ہم ڈائریکٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ جبکہ انسان کچھ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، سردار ہو جاتا ہے، اس کے پاس ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ اسی واسطے ہم ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، عبد القادر جیلانی کو، کالے شاہ ولی کو، علی حجویری کو، فلاں کو ہم دراصل وسیلہ بناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا ریکوائرمنٹ، ہماری درخواست کو پیش کریں۔ دراصل اس میں اسماء و صفات کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کو بندوں کے بادشاہت کے ساتھ تشبیہ دی، جبکہ رب العالمین مخلوقات کے جس طرح بڑے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں ویسے نہیں ہے، اللہ کو کوئی تشبیہ نہیں، اللہ کو کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ یہاں کے بڑے لوگوں کو پی اے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن رب العالمین کو نہیں پڑتی۔ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، سب کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کے لیے پی اے کی ضرورت کیا ہوگی؟ بعض لوگ عجیب و غریب مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ڈائریکٹ اگر کیا ہے، چولہے پہ اگر آپ روٹی کا آٹا رکھ دے تو جل جائے گی، درمیان میں کیا کرنا ہے؟ توا رکھنا ہے، تبھی تو روٹی پکے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ چیلا بنائیں گے تو وہ جل جائے گا، تو اس واسطے کیا ہے؟ درمیان میں توا رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ کو پی اے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تمام مخلوقات کی مثالیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہی نہیں ہیں۔ پی اے کو اس واسطے رکھنا پڑتا ہے، سردار یا بڑا بادشاہ، ایک تو وہ ہر ایک کے بارے میں جانتا نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے، اس کو دیوار کے پیچھے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ہے، تب کہیں جا کے وہ پی اے کو رکھتا ہے یا پی اے کو پکڑ کے جانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے کسی پی اے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام علم ہے، اس کے لیے آ کر کوئی دوسرا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اے اللہ فلاں تیرا بندہ آیا ہوا ہے، تو پیدا کر کے بھول گیا، وہ جو عبد الرحیم صاحب ہے نا بہت پریشانی میں ہے، کرونا کی وجہ سے اور زیادہ ان کو کیا ہے سخت جاب بھی چلے گیا ہے، اس واسطے سخت پریشان ہے، اے اللہ ذرا میں یاد دلاتا ہوں اس بندے کی ذرا مدد کرنا۔ یہ مذاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا حال نہیں جانتا ہے؟ وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو سمندر کے اتا گہرائیوں میں چلنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے جو کہ تم خود الفاظ کے پیراہن نہیں پہنا سکتے۔ ہاں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی اللیل، رات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو اس سے نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کو بھی وہی جانتا ہے۔ وینزل الغیث، بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیوں ہوگی، کتنا وقت ہوگی، وہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، رحم کے اندر کیا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے بچہ بچی تو آج کیا ہے اسکین کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر صرف اتنا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ کے اندر فرشتہ روح پھونکتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کا رزق لکھا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کا وقت لکھا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی زندگی لکھی جاتی ہے۔ کون سا اسکین بتائے گا تو کتنی عمر جیے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی تمام چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں جو کچھ ہے، سمندروں کے تہوں میں جو کچھ ہے، رب العالمین عرش پر مستوی ہو کے سب دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، جاننا تو بہت دور، حتیٰ کہ اسی کے حکم سے کائنات کے اندر ایک پتا بھی گرتا ہے
تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی کو ایک درخت کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کو کہو کہ 24 آور پورا دن تمہیں دیتے ہیں اور تم ایک درخت کے پتے گن کے بتا دو، تو اللہ کی قسم دوبارہ سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ نہیں بتا سکتا ایک درخت کے۔ اور رب کہتا ہے کائنات کے جتنے درخت ہیں، اس کے ذرات ہیں، اس کے ورق ہیں، اس کے پتے ہیں، وہ پتے کب گرنا ہے، کب ہلنا ہے، یہ بھی میرے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ میرا رب ہے، اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پیے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاف کہا کہ میں ڈائریکٹ سنتا ہوں جب بھی تم پکارتے ہو، پکارو مجھے، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ لیکن جو قبر میں مردہ پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں سنتے، وما انت بمسمع من فی القبور۔ ہاں، جو قبروں کے ولیوں کو تم سمجھتے ہو، جو قبروں کے لحاظ سے تم سمجھتے ہو کہ وہ سنتے ہیں، رب انکار کرتا ہے کہ قبر والے سنتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کہ صفات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ مغالطے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی کے صفات پر صحیح ایمان نہیں لانے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ فرقے بنے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی صحیح طور پر معرفت نہیں ہونے کی وجہ سے حلول کا عقیدہ، کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے ذات میں مل جانے کا عقیدہ، کہیں اللہ تبارک و تعالی کسی کی ذات میں آ جانے کا عقیدہ، یہ تمام جو عقیدے ہیں جس کی وجہ سے آج امت اتاہ گہرائیوں میں پہنچ چکی ہے، شرک کے اتاہ تر خطرناک ترین زمرے میں شامل ہو چکی ہے، وہ سب اسماء و صفات کا اصل مسئلہ ہے کہ انہوں نے سمجھا نہیں۔ تو اب آئیے خلاصہ دیکھ لیجئے کہ تمام اسماء و صفات کے لیے ایک اصول، کیسے ماننا اور کیسے نہ ماننا، ان میں دو تقسیمات، ایک اصول کیسے ماننا اور کیسے نہ ماننا۔ کیسے ماننا جیسے رب نے کہہ دیا اور رسول نے بتا دیا، کیسے نہ ماننا اس میں تعطیل نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا، اس میں کیفیت بیان نہیں کرنا، تکییف نہیں کرنا، اس میں تشبیہ نہیں دینا، مثالیں نہیں دینا، اور اس میں معنوی طور پر تحریف نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور کرنا کیا؟ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جیسے کہہ دیا ویسے مان لینا۔ یہی اسلاف کا منہج رہا، یہی عقیدہ اصحاب رسول اللہ کا رہا، یہی تابعین کا رہا، یہی تابع التابعین کا رہا، یہی محدثین کا رہا۔ امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا، امام مسلم کا یہی عقیدہ تھا، امام ترمذی کا یہی عقیدہ تھا، امام ابو داؤد کا یہی عقیدہ تھا، امام ابن ماجہ کا یہی عقیدہ تھا، امام احمد ابن حنبل کا یہی عقیدہ تھا، امام مالک کا یہی عقیدہ تھا، امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ تھا، امام شافعی رحمہم اللہ، ان سب کا یہی عقیدہ تھا۔ فقہاء ائمہ اربعہ سب کا عقیدہ بھی یہی تھا، محدثین میں جتنے محدثین ہیں سب کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ صفات میں ہم تعویل نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ سے کوئی بھی تشریح نہیں کریں گے۔ بعد کے لوگوں نے دراصل صفات میں تعویل کی اور گمراہ ہوئے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اماموں کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ صفات میں تعویل کریں، اگر وہ تعویل کرتے ہیں تو وہ امام کی راہ پہ ہے نہیں۔ یہ ہے خلاصہ توحید الاسماء والصفات کا۔ کچھ اہم نکات ابھی باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آنے والے درس میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وقت ہوا چاہتا ہے۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔